بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ایک تحریر میری نظر سے گزری شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ گل احمد عتیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسند تدریس پر فائز ہوا تو میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا جو جمعرات میں کسی غیر معروف جگہ پر، غیر معروف مسجد میں، یعنی جہاں مجھے کوئی جانتے نہ ہو، اس مسجد میں چلا جاتا اور تہمت باندھ کے وہ کپڑوں کا جوڑا میں دھوتا اور سکھا کے پھر اسی کو پہن لیتا۔ 57 سال تک آپ نے قرآن اور حدیث کو پڑھایا اور شیخ الحدیث آپ رہے۔ 57 سال تک آپ حدیث کا اور قرآن کا درس دیتے رہے۔ جس گھر میں آپ کا وصال ہوا وہ گھر بھی کرائے کا تھا۔ یہ ہم اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں، اور ایک طرف ایک نعت خواں جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باغی ہے، ایک ایسا پیر کہ جو سنت رسول کا بھی باغی ہے اور جو شریعت کا بھی باغی ہے۔ ہم پیسے ایسے اس پر پھینک رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہم اس پہ پیسہ لوٹا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس نے ہمیں جنت میں لے جانا، حالانکہ یہ قرآن حدیث میں واضح ہے کہ یہ لوگ خود اپنی بخشش بھی نہیں کروا سکیں گے، جو ایسے 2 نمبر لوگ ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں، جو شریعت اسلامیہ کے پابند نہیں ہیں۔ اور ایک طرف وہ علماء کہ جو 57 سال، 50 60 سال تک مسند تدریس پر رہ کر قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی قسم پرسی کا عالم یہ ہوتا ہے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی گزر گئی قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے ہوئے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی گزر گئی قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے ہوئے، اور آپ نے بھی زندگی ایک غربت میں گزاری ان علماء نے، اور ساری زندگی ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی۔ اور بہت بڑے بڑے علماء ہمارے گزر گئے، بہت بڑے بڑے علماء ایسے ہیں کہ بے شمار کتابیں لکھ کر بیٹھے ہیں، کچھ چھاپنے والا نہیں مل رہا۔ بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ جو صرف اس لیے بند کر دیے گئے کہ وہاں اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہ وظیفہ نہیں ہے۔ بہت سارے علماء امامت اور خطابت چھوڑ کر وہ کسی ایسے دنیاوی شعبے سے وابستہ ہو گئے کہ اب یہاں سے ہمارا جو بچوں کا روزگار چلنا جو بہت مشکل ہو چکا ہے، یہاں سے ہم اپنا گھر کے معاملات نہیں چلا سکتے۔ خدا کا خوف کھائے یہ قوم کہ ہماری ترجیحات کیا۔ ایک بندے نے صرف ایک نیزہ پھینکا اور اسے کروڑوں میں دے دیا گیا۔ دینا بھی چاہیے کیونکہ مال مفت دل برحم، وہ لوگوں کا مال ہے، اٹھا کے جس کو جتنا مرضی دے دیں۔ اور ایک طرف ایک بچہ قرآن میں انٹرنیشنل مقابلہ جیت کر آیا اور اسے انعام دینے کی کیفیت کیا تھی وہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ مدارس اور مساجد کی خدمت اس ملک میں کتنی ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کیفیت۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ مسجد کے اندر سے مدرسے بچے باہر نکال دیے گئے، کس لیے کہ اس مسجد کا بل نہیں دیا جا سکتا، اس مدرسے کا بل اتنا آ گیا کہ بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بہت سارے مدارس اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں کہ طلباء کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ایسا نعت خواں کہ جس نے صرف وہ ایک طبلہ گھر میں رکھا ہوا ہے اور ایک اس نے ہارمونیم رکھا ہوا ہے، وہ بجا کے اس نے سر سیدھی کی اور دے پیسے پہ پیسہ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ کیا ظلم ہے قوم کے ساتھ، یہ کیا ترجیحات ہیں ہماری کہ وہ ایسا نعت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں بندے اور ہم ان پہ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ وہ نعت کا کوئی لفظ نہیں، وہ صرف گنگنا سا رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا اسے کہتے ہیں، وہ کھینچ رہا ہے اپنا سر اور بندے پیسے پھینک رہے ہیں اور نیچے سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اس نے پڑھا کیا جس پہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کون سی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے؟ اور اگر وہ شعر غلط پڑھ دے اور کوئی عالم دین اسے ٹوک دے، وہ عالم دین بیچارہ اسی ٹائم پہ خارجی بھی ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا ہم اس پہ فتوے ٹھوک دیتے ہیں کہ آپ تو معاذ اللہ گستاخ ہو گئے ہیں، آپ کے تو دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، آپ کو دل میں محبت صحابہ نہیں ہے۔ اب وہ لچے لفنگے بدماش اسے بتائیں گے کہ محبت اہل بیت کیا ہے۔ اس لیے یہ جو گل احمد عتیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے پوسٹ چل رہی ہے کہ 57 سال تک وہ بندہ جو قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والا کرائے کے مکان میں دنیا سے جا رہا ہے۔ خدا را اپنے مساجد کے ساتھ جڑیں، خدا را اپنے مدارس کے ساتھ جڑیں، اپنے علماء کے ساتھ جڑیں، یہ چھوڑ دیں ترجیحات کو۔ دیگر جو مسالک کے لوگ ہیں انہوں نے جگہ جگہ مدرسے بنا لیے ہیں، انہوں نے جگہ جگہ اپنے ادارے قائم کر لیے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ بندے تیار کر رہے ہیں، اور ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟
ہمارے پاس اگر کوئی مدرسہ چل بھی نکلے تو وہ بیچارہ اخراجات ایسے اس کے آ جاتے ہیں یا دیگر معاملات ایسے اس کو مالی تنگیاں ایسی آ جاتی ہیں، وہ بیچارہ بند کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنے علماء کے ساتھ تعاون کریں، اپنی درسگاہوں کے ساتھ تعاون کریں، آپ اپنی مساجد کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمارے افراد پیدا ہوں، ہم رجال پیدا کریں جو جا کر میدان میں کام کریں۔ مجھے بہت سارے جملے یاد آ رہے ہیں ہمارے اکابرین بزرگوں کے، ان میں سے ایک جملہ کہ اگر کوئی ختم نبوت کی بات ہو تو علماء میدان میں، اگر ختم نبوت کے لیے جیل میں جانا ہو تو علماء میدان میں، ختم نبوت کے لیے کوڑے کھانے پڑیں تو علماء میدان میں، تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلنا ہو تو علماء میدان میں، اور جب پیسے اکٹھے کرنے ہوں تو یہ نعت خواں حضرات آ جاتے ہیں بیچارے، جب پیسے اکٹھے کرنے ہوں تو یہ جعلی پیر آ جاتے ہیں بیچارے۔ اس لیے خدا را ہم نہ ان نعت خوانوں کے خلاف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض لے کر پڑھتے ہیں اور اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، نہ ہم ان پیروں کے خلاف ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، جن خانقاہوں سے حب اہل بیت اور حب صحابہ کا درس دیا جاتا ہے، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم آج بھی ان کی بارگاہ میں ان کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، کل بھی سمجھتے تھے، سمجھتے رہیں گے، لیکن خدا را اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنے مدارس کو چلائیں، اپنی مساجد کو آباد کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر فضل فرمائے۔